أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلوا الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा
مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبہ کہ میں بھی تو گھوموں کبھی گرد کعبہ کہ میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدایا کرم رو مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم رو برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی سنگ اسود کا بوسہ عطا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو تمنا میرے رب کی پوری تو کر دے تمنا میرے رب کی پوری تو کر دے اسی جستجو میں وہ جیتا یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا میں اکثر یادوں میں کعبے کو پہنچا میں کتنا ہوں تڑپا میں کتنا ہوں رویا میں اکثر یادوں میں کعبے کو پہنچا میں کتنا ہوں تڑپا میں کتنا ہوں رویا ہے بے چین مولا یہ دل میرا کتنا ہے بے چین مولا یہ دل میرا کتنا کروں کیسے میں لبوں سے بیان کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا کہ اوقات ویسی ہے میری کہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کہ کعبے کی رونق کو میں بھی تو دیکھوں دکھا مجھے کو کعبہ میرے پیارے مولا کہ مجھ کو لگی یہ لگن میرے مولا کہ مجھ کو لگی یہ لگن میرے مولا کہ چوموں میں حجرے
اسود وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے کہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا. آمین آمین ماشاء اللہ سبحان اللہ. مناجات پڑھی جا رہی تھی، کعبے کے طواف کی تمنا کی جا رہی تھی. محفل نعت میں الحمدللہ التجائیں ہوتی ہیں، استغاثے ہوتے ہیں، حج کی آرزوئیں اشعار کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم استغاثے عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار کی حاضری عطا فرما دیجیے. اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، گاہے گاہے ان پر بھی اشعار پڑھے جاتے ہیں. تو یہ گلدستہ ہے محفل نعت میں شامل رہیے گا. انشاءاللہ پہلا کلام ہم مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنیں گے انشاءاللہ صدیق بھائی سے انشاءاللہ، جس میں مدینہ طیبہ کی حاضری کی آرزو کی جا رہی ہے، التجا کی جا رہی ہے. طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنا گھر بھی دکھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت بھی دیکھنا ہم سب کو جلدی مقدر فرمائے. تو بارگاہ رسالت میں استغاثہ بھی ہے یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہم انشاءاللہ حاضری کی التجا کریں گے، وہ قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب وہاں حاضر ہوں گے. ضرور آپ بھی جن کو اشعار آتے ہیں یاد کیجئے، اس کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور نہیں تو کم از کم آمین تو کہہ دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو. یوڑی کا اپنی کتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو. دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر. شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو
ہم سے بدوں کو نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو ساروں نظاروں مصیبت زدوں کو ساروں نظاروں مصیبت زدوں کو مولا نکالو میرے مولا نکالو مولا نکالو میرے مولا نکالو ہاں ہاں نکالو میرے مولا نکالو ہاں ہاں نکالو میرے مولا نکالو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ حسرت زدہ کی یار دعا لو حسرت زدہ کی یار دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو حسرت نکالو میری حسرت نکالو اور باتیں مخالف تیز آ رہی ہے باتیں مخالف تیز آ رہی ہے کشتی ہماری چکرا رہی ہے کشتی ہماری چکرا رہی ہے منجھدار میں ہو مولا بچا لو منجھدار میں ہو مولا بچا لو پیارے بچا لو مجھے شاہ بچا لو پیارے بچا لو مجھے شاہ بچا لو اور دولت ہے نیا موری بھور میں دولت ہے نیا موری بھور میں مولا تیرا آئی کے نظر میں مولا تیرا آئی کے نظر میں موری خبریا مورے پیا لو موری خبریا مورے پیا لو مو کو بچا لو پیا مو کو بچا لو مو کو بچا لو پیا مو کو بچا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو اور یہ نوری مزتر تیرا سنا گئے یہ نوری مزتر تیرا سنا گئے اور اس کا گھر بھر ہو حاضر ہے
اللہ کریم ہماری یہ التجائیں قبول فرمائے اور استغاثے بھی قبول ہوں۔ ایک کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، سبھی مل کے کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ عدنان بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا میں لب کے لیا وقتوں سونا تیرے نال دا چودھویں دا چلتے ارشاد تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی بز میں آخر کا شمع فرو سا ہو
رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، بزم آخر کا شم افروزہ ہوا، بزم آخر کا شم افروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے غم گئے پلاتے ہیں، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سارے آنچوں سے اچھا سمجھیے جسے، 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 اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے، اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اس سے پہلے جو امام اہل سنت کا شعر پڑھا گیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہاں فرمایا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھے اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں،
پھر رسول ہیں. یہاں تو یوں میں نے ایسے پڑھا نا, اوپر سے آئے تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بہت بڑا منصب دیا, انبیاء کو, پھر رسولوں کو, نبیوں پر بعض نبیوں کو فضیلت دی, پھر اولو العزم رسل 5 نبی جنہیں اور نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور پھر ان 5 میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پیدا فرمایا. حضور نے فرمایا ان سب میں سے میں بہتر ہوں. اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے. سارے جو ہے وہ بندے اللہ کے ہیں, جو اولیاء ہیں, جو صحابہ ہیں, جو اہل بیت ہیں, پھر انبیاء ہیں, پھر رسول ہیں, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کہ گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے. ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا. ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. ایک سو کا
ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک گیا اور پھر آئے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے, ماہ رمضان سے ہمیں پھر ملائے. ہم دعا کرتے رہیں گے اللہم بلغنا رمضان. رمضان جیسے ہی جاتا ہے تو پھر حج کی خوشبو لے کر آتا ہے. موسم حج شروع ہوا کہ جو ایام ہیں, جو مہینے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. شوال جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے, ذی قعدہ حج کا مہینہ ہے, اور حج کے ذی الحج کے 10 دن حج کے یہ دن ہیں. تو گویا اب تھوڑی دنوں میں جو ہے وہ حاجیوں کا شمار تو شروع ہو چکا, اور حاجی جو ہے وہ احرام باندھ کر سوئے حرم روانہ ہوں گے. کئی خوش نصیب جو فارم بھر چکے ہیں, نام آ چکے ہیں, فلائٹوں کے شیڈول آ رہے ہیں. ہم بھی آقا کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے, ہمیں بھی حج کے وہ مناظر دکھا دیجئے, ہمیں بھی منا کی وہ خیمے دکھا دیجئے, عرفات میں کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے. یا رسول اللہ نگاہ کرم کر دیجئے, آقا ہمیں حج کے اسباب عطا کیجئے. استغاثے کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ استغاثہ ہمیں وقار بھائی سنائیں گے, اور یہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو گیا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا, اور ہم بھی سوئے حرم جائیں گے, سوئے منا جائیں گے, سوئے عرفات جائیں گے, پلٹ کر مزدلفہ آئیں گے, طواف زیارہ بھی کرنا ہے, اور حج کے مناسک بھی ادا کرنے ہیں, اور پھر مدینے بھی جانا ہے انشاءاللہ. بہت ساری التجائیں اس کلام میں وقار بھائی کے ذریعے انشاءاللہ ہم بارگاہ رسالت میں یہ التجائیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حج کے اسباب آقا بنا دو, حج کے اسباب آقا بنا دو, مجھ کو میٹھا کے اسباب آقا بنا دو, مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو, مشتاق جان فضا کا سنا دو, مشتاق تقدیر میری جگہ دو, مشتاق جان فضا کا سنا دو, سوئی تقدیر میری جگہ دو, اپنے جلوے نظر میں بسا دو, اپنے جلوے نظر میں بسا دو, اپنے جلوے نظر میں بسا دو, میرا سینہ مدینہ بنا دو, بس میرا سینہ مدینہ بنا
کو میٹھا مدینہ دکھا دو حج کروں پھر مدینے میں حج کروں پھر مدینے میں حج کروں پھر مدینے میں یہ شرف یا حبیب خدا دو یہ شرف یا حبیب خدا دو یہ شرف یا حبیب خدا دو جھوم کر گرد کعبہ پھروں میں جھوم کر گرد کعبہ پھروں میں جھوم کر گرد کعبہ پھروں میں یہ سعادت خدا سے دلا دو یہ سعادت خدا سے دلا دو یہ سعادت خدا اور اپنے محراب منبر قدر کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے محراب منبر قدر کا اپنے محراب منبر قدر کا سبز گنبد کا جلوہ دکھا دو سبز گنبد کا جلوہ دکھا دو سبز گنبد کا میں آؤں مدینے میں میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دو سبز گنبد کا خوب مکے کی گلیوں میں گھومو اب مینا کی بہاریں دکھا دو مجھ کو عرفات کے بھی مناظر مجھ کو عرفات کے بھی مناظر مجھ کو عرفات کے بھی مناظر اسپائے غوث اعظم دکھا دو اسپائے غوث اعظم دکھا دو ہجر طیبہ میں جو خوب روئے
ہجر طیبہ میں جو خوب روئے ایسی آنکھیں پے مرتضیٰ دو ایسی آنکھیں پے مرتضیٰ دو یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے غم مدینے کا اور بے قراری غم مدینے کا اور بے قراری اسپائے شاہ کرب و بلا دو اسپائے شاہ کرب و بلا دو مجھ کو میٹھا مدینہ اور آخری دل میری عمر کے آخری دن میری عمر کے ہیں آخری دن میری عمر کے ہیں میرا مسکن مدینہ بنا دو میرا مسکن مدینہ بنا دو میرا مسکن مدینہ کاش قدموں میں آئے مجھے موت کاش قدموں میں آئے مجھے موت کاش قدموں میں آئے مجھے موت میرا مدفن مدینہ بنا دو میرا مدفن مدینہ بنا دو بس میرا مدفن مدینہ بنا دو میرا مدفن مدینہ بنا دو تم نکلنے کی جاسوس گھڑیاں آ گئی آ کے کلمہ پڑھا دو میری میت پہ شاہ مدینہ میری میت پہ شاہ مدینہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دو اپنی رحمت کی چادر اڑا دو اپنی رحمت کی چادر اڑا دو اور نظر جھکتی نہیں ہے نظر کا نظر جھکتی نہیں ہے نظر کا نظر جھکتی نہیں ہے نظر کا مجھ کو قفل مدینہ شاہ دو مجھ کو قفل
سے بدل کر دل کی مرجھائی کلیاں کھلا دو، 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 اور حج کرے ہر برس کاش آتا، حج کرے کاش، حج کرے ہر برس کاش آتا، حج کرے ہر برس کاش آتا، یہ سعادت رسول خدا دو، یہ سعادت رسول خدا دو، یہ سعادت رسول خدا دو، حج کے اسباب آنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ بہت ہی زبردست استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے وقار بھائی۔ شوال المکرم کی 15 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان اللہ کے شیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ام رسول سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی سیرت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب تشریف فرما تھے۔ اتنے میں دشمن اسلام ابو جہل ادھر آ نکلا۔ اس بدبخت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حلم ہے، آپ خاموشی سے ابو جہل کی بکواس سنتے رہے، ایک لفظ بھی آپ نے جواباً ارشاد نہ فرمایا۔ ابو جہل خود ہی بک بک کر کر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی تشریف لے گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ علیہ السلام کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ کسی نے بتایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت بدتمیزی کی ہے۔ یہ معاملہ سنتے ہی آپ غصے میں آ گئے، سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور جاتے ہی اس کی پٹائی شروع کی، اس کو مارنا شروع کیا۔ ابو جہل نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، حمزہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت آپ کے دماغ پر اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ تھا۔ آپ نے ابو جہل کی بات سن کر فرمایا، تم واقعی بدعقل ہو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھروں کو خدا مانتے ہو؟ پھر فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر محبت مصطفیٰ کا غلبہ تھا۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں بعد میں مجھے اس بارے میں پریشانی ہوئی، میں ساری رات سوچ و بچار کرتا رہا، صبح کو حرم کعبہ میں حاضر ہوا، گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اللہ پاک میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک دور فرما۔ ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ رب کریم نے میرے دل سے شک کو دور کر دیا اور دین اسلام پر یقین پختہ ہو گیا
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں تمام صورتحال پیش کی تو آپ علیہ السلام نے بھی میرے حق میں دعا فرمائی۔ تو یہ مان لانے کا واقعہ تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، اس وقت آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پہلا 8 سورہ انعام آیت نمبر 122 میں، او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، یعنی اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ جو بھی آپ نے سنا، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، ایمان لانے میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب نہیں دیا ابو جہل کو، حلم مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ جو بدبخت ابو جہل جاہلوں کا سردار بکواس کرتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، مگر نبی کریم علیہ السلام نے ایک لفظ بھی اس کے جواب میں ارشاد نہ فرمایا۔ اس حلم کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ سیدی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کسی نے کہا نا کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم کی بدولت کیسی کیسی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی خاطر کیسی تکالیف اٹھائیں، اور یہ سب کچھ کھل کر نیکی کی دعوت شروع کرنے کے بعد ہوا۔ لہذا جب آپ نے نیکی کی دعوت دینے کے سبب آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑی تو حضور علیہ السلام کو راہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی تکالیف کو اگر ہمیں کبھی تکلیف پہنچے تو راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اسلام میں، تبلیغ اسلام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچی اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ حضور علیہ السلام جتنے ستائے گئے دین اسلام کے لیے اتنا کوئی ستایا نہیں گیا۔ یقیناً راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانا سنت ہے اور اس پر صبر کرنا بھی سنت ہے، باوجود سخت ترین مشکلات کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی سماعت کیجئے۔ آج بہت سارے اسلامی بھائی جو ہیں ان کو ہم جب پوچھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کیا رشتہ ہے تو بعض اوقات تو خاموش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بچوں سے پوچھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ بچے تو اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ابو نے بتایا ہی نہیں تھا۔ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیرت مصطفیٰ جان رحمت ہماری کتاب ہے، ایوارڈ یافتہ جو ہے وہ ایک کتاب ہے آخری نبی کی سیرت، وہ بھی آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس کو پڑھیں، گھر میں پڑھائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کتنے ہیں، شہزادیاں کتنی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کتنے تھے، حضور کی سیرت کیا تھی۔ جب پڑھیں گے ہم خود نہیں تو پڑھائیں گے کیسے، بچوں کو بتائیں گے کیسے، ہے نا۔ بچوں کے ساتھ اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، کتنا تم نے کمایا، آگے کی پلاننگ کیا ہے۔ بچے پڑھ رہتے ہیں تو ان سے دنیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگلی کلاس میں تم نے جانا ہے اور اس کے لیے آگے یہ جو ہے تمہارے منصوبے ہیں، وہ سارے منصوبے آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اپنے بچوں کو بتایا ہو، یہ بتایا ہو کہ حضور علیہ السلام کے شہزادوں کا نام کیا تھا، شہزادیوں کا نام کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کتنے بیٹے تھے۔ تو یہ ہم جب خود گھر میں بیٹھ کر مطالعہ نہیں کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھیں گے نہیں تو اوروں کو کیا بتائیں گے۔ آئیے میں آج آپ کو مختصر تعارف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کرتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے القابات کیا ہیں؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور اسد الرسول یعنی نبی کریم علیہ السلام کا شیر۔ آپ کا ایک لقب ہے فاعل الخیرات، بہت بھلائی کے کام کرنے والے، اور ایک آپ کا لقب ہے سید الشہداء، سبحان اللہ۔
وہی شیر ہے خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے، وہی شیر ہے خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے، ہے محب حبیب داور آقا، ہے محب حبیب داور آقا، امیر حمزہ سرکار کے ہے دلبر، دلبر سرکار کے ہے دلبر آقا، امیر حمزہ طیبہ کے ہے گورنر آقا، طیبہ کے ہے گورنر آقا، امیر حمزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے نسبت کے اور ان کی قسمت کے قربان جائیے۔ تین رشتے ہیں سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضور علیہ السلام کے چچا جان بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی والدہ ام مصطفیٰ سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ تو یوں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ تو تین رشتے ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور حضور کے چچا بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا پوچھتے ہو کیا ہیں حضرت امیر حمزہ، کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ، حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ، اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، سرکار کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ۔ آقا علیہ السلام نبی بھی بھائی بھی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی، ہے عم نبی بھی بھائی بھی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی، سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس کے یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، کیا نام رکھوں؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے چچا کا نام بہت پسند ہے، لہٰذا اپنے بچے کا یہی نام رکھو۔ نبی کریم علیہ السلام کو بہت محبت تھی اپنے چچا جان سے۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر لکھا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، وہی شیر ہیں خدا کے، اور وہ اور شیر ہیں مصطفیٰ کے، ہیں محب حبیب داور آقا امیر حمزہ۔ اسد شاہ والا کی جانبازی یا رب کعبہ کے شہدا کی جانبازی یا وہ امیر مدینہ کی جانبازی یا
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غیب کی خبریں ارشاد فرمائی، فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا، حضور علیہ السلام فرماتے رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں جنت میں، اور فرمایا ایک روایت میں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا جعفر طیار، یہ بھی شہید ہوئے تھے، وہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، انہیں طیار اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پر لگے ہوتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے، میں نے یہ بھی جنت میں دیکھا، یہ دوسری روایت میں ہے، یعنی طیار جو ہے وہ پر کو کہتے ہیں، تو جنت میں وہ جو ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری کو حق و باطل کا عظیم مارکہ ہوا جسے غزوہ احد کہتے ہیں، اور اس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک تھے۔ آپ بہت بہادری سے لڑے، آخر شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے۔ عمر شریف تھی آپ کی 57 برس، اور کوہ احد کے دامن میں آپ کو آپ کی تدفین ہوئی۔ آج بھی زائرین وہاں جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے جو ان کو سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک ان کا جواب دیتے ہیں۔ نبی کی الفت، نبی کی قربت، خدا نے جن کو عطا کیا ہے، نبی کی الفت، نبی کی قربت، خدا نے جن کو عطا کیا ہے، وفا کا نبی کا پیارا ہے، فردیت کا امیر حمزہ۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پر کھڑے ہوئے، بہت غم تھا آپ کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانے کا، آپ کی وصال کا، آپ کی شہادت کا۔ فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا آپ نے لاش مبارک کے قریب، یا حمزہ تو، یا اے حمزہ، فرمایا یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا، فرمایا واسد اللہ واسد رسول ہی، اے اللہ اور رسول کے شیر، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے حمزہ اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے، فرمایا یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، اے حمزہ اے رنج و غم دور کرنے والے، اور فرمایا اے حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو دور بھگانے والے، یا کہہ کر حمزہ کو یاد کر رہے ہیں چچا جان، اور جنہوں نے شہید کیا تھا بعد میں ایمان لائے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کے سامنے بیٹھتے، حضور فرماتے میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، میرے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے بیٹھنے سے منع فرمایا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے دربار میں ہمیں جلدی حاضری نصیب فرمائے۔ عظیم بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو دیکھا تو گیا غم کی صورت، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت، ان کو دیکھا
دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت آپ گئے شاہ کرم کا کرم جان کرم آپ گئے جان کرم آپ گئے شاہ کرم جان کرم جان کرم آپ ہیں فضل اتم لطف عام کی صورت آپ ہیں فضل اتم لطف عام کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت ایک اشارہ تیرے ابرو کا شگن ہے دوسرا ایک اشارہ ایک اشارہ تیرے ابرو کا شگن ہے دوسرا کاٹ دے دشمنوں کو تیرے دو دم کی صورت کاٹ دے دشمنوں کو تیرے دو دم کی صورت کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت دم نکل جائے میرا ہم ان کی نوری دم نکل جائے میرا دم نکل جائے میرا ہم ان کی نوری ان کے کوچے پہ رہوں نا کرم کی صورت ان کے کوچے میں رہوں ان کے کوچے میں رہوں ان کے کوچے پہ رہوں نا قدم دی صورت کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت یاد بھی اب تو لگی جو علم کی صورت ایک مجرم سیاکار ہوں میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا طلبگار ہوں میں ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو
نگاہ جمی ہے جاریوں پر نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا وجد میں آئے گا سارا جب پکاریں گے یا وہ سے آواز میں وہ چلے آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہمیں کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوثِ اعظم سے کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جاریوں پر نگاہیں جمی ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا دیکھ کر روضہ پیارا پھر کہے خادم
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، کی گئی التجائیں اور استغاثے قبول فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مدینہ منورہ کی بار بار حاضریاں مقدر فرما، بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ رنج و غم سے بچا، الہ العالمین موذی امراض سے بچا، دنیا اور آخرت کی بنائیاں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ رنج و غم سے بچا، الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔